ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی قدیم مصری روایت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، بلکہ آپ لوگوں کا دماغ چکرا جائے گا۔ اس قسم کی بیہودہ، بے ہنگم اور بے لگام روایت کہ جس میں مرد جو ہے وہ اپنی ہی بہن بیٹی سے شادی کرتے رہے۔ اس روایت کے پیچھے کیا وجوہات، کیوں مرد ایسا کرتے رہے کہ اپنی ہی بہن بیٹی سے شادیاں کرتے رہے؟ کیا وجوہات تھیں؟ کیوں ایسا ہوتا رہا؟ کب ہوتا رہا؟ کس صدی میں ہوتا رہا؟ کہاں پہ ہوتا رہا؟ اور پھر اس کے کیا نقصانات ہوئے؟ کب یہ ختم ہوئی روایت؟ یہ ساری تفصیلات ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر اس قسم کی بیہودہ قسم کی روایات آج کے اس معاشرے میں ہوتی تو ہمارا یہ معاشرہ ان کو کبھی بھی تسلیم نہ کرتا۔ اور اس کی جو مین ریزن، بڑی وجہ ہے، وہ ہے اسلام۔ یہ جو روایات بیہودہ قسم کی رہی ہیں یہ اسلام سے پہلے رہی ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے بڑے اندھیرے، بڑی ظلمت تھی، بڑی بیہودہ قسم کی روایات تھی۔ جیسے اسلام آیا، اسلام کا نور پھیلا، ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، حضور کی جب آمد ہوئی، تو آپ کی آمد کے بعد یہ جو ظلمت، اندھیرے تھے، یہ سارے ختم ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصر کے اندر شاہی خاندانوں میں یہ روایت قائم تھی کہ شاہی خاندان جو ہے وہ آپس میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور بادشاہ تھا ایمسیس دوم نامی بادشاہ، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی۔ اس طرح ملکہ کلوپیٹرا ہفتم نے اپنے بھائی سے شادی کی۔ جو بادشاہ آتا ہے وہ خاندان میں رہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ اس کی صرف بیٹی اور بیٹا نہیں ہے تو وہ اپنی بیٹی سے شادی کر لیتا تاکہ جو بادشاہ آتا ہے وہ اپنے گھر رہ جائے۔ پھر جناب والا جو آگے بچہ پیدا ہوتا بڑے ہی اس کی عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت ہوا کرتی تھی، بڑی بیماریاں اس سے پھیلی۔ اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے ماں کو مقام دیا، بیٹی کو مقام دیا، مرتبہ دیا، بہن کو، اسی طرح بیوی کو۔ اسلام کی تشریف آوری کے بعد پھر یہ جو رشتے، ناطے، یہ عزت، یہ مقام ہے، یہ اسلام کے آنے کے بعد